أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر ولم تظلم منه شيئا وفجرنا ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا أظن أن تبيد هذه أبدا पढ़ लिया अच्छा وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة ولئن यहाँ पे दिद नहीं पढ़ेंगे वाला इर्दिद तू पढ़ेंगे ता के साथ मिलाएंगे ठीक है। दाल समझो है ही नहीं, दाल नहीं है, ता पे शद है, समझ आ रही हो गया। قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب लालमा करेंगे खबर لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا किन्ना नून को लम नहीं करेंगे, बोलता रहा है ना अलिफ के ऊपर उसको ब्लॉक कर दिया उसने, अलिफ खत्म हो जाए
لیکن نہ پڑھیں گے، لیکن نہ نہیں پڑھیں گے. یہ کچھ الفاظ قرآن کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں، لیکن نہ پڑھیں گے. لیکن لام کو تو لم کریں گے نا. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أنا اس کو لم نہیں کرتے، أنا أقل پڑھیں گے. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا غير منجرا. حسبان محس أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. إخفاء شخفاء کرنا. غورا فلن عین بھی پڑھو. تستطيع عین کیوں نہیں پڑھو؟ طلب سے پڑھو. طلب. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. خاویتن پڑھنا ہے. کوئی کیا کرنا ہے یار؟ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. یہ ہے نا بربی أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. هنالك الولاية لله الحق. هو خير ثوابا وخير عقبا. هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. پانچواں رکوع ہے بھائی. کہاں سے؟ 31 آیات سے. ہاں جی میں 32. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے
انگورے کے 2 باغ دیے تھے، انگوروں کے 2 باغ دے رکھے تھے، اور ان کو کھجور کے درختوں میں سے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ آیت نمبر 28 میں کافر سرداروں کے اس تکبر کی طرف اشارہ کیا گیا جس کی وجہ سے وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک ایسا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پر کوئی شخص اترائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ مضبوط نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ انجام کار ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو تو غریب لوگ ان سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ جن 2 آدمیوں کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے ان کی کوئی تفصیل کسی مستند مرفوع روایت میں موجود نہیں ہے، البتہ بعض مفسرین نے کچھ روایتوں کی بنیاد پر یہ کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہیں اپنے باپ سے وراثت میں بڑی دولت ہاتھ آئی تھی۔ ان میں سے ایک نے کافر ہو کر اسی دولت سے دل لگا لیا اور دوسرے نے اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کی وجہ سے اس کی دولت پہلے شخص کے مقابلے میں گنتی میں کم رہ گئی، لیکن آخرکار کافر شخص کی دولت پر آفت آ گئی اور اسے حسرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کلتا الجنتین آتت اکولها ولم تظلم منه شیئا وفجرنا خلالهما نہرا، دونوں باغ پورا پھل دیتے تھے اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعْزُ نَفَرًا، اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی تو وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور میرا جتھ بھی تم سے زیادہ مضبوط ہے۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اور وہ اپنی جان پر ستم ڈھاتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا۔ وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت کبھی نہیں آئے گی، اور اگر کبھی مجھے اپنے رب کے پاس واپس بھیجا بھی گیا تب بھی مجھے یقین ہے کہ مجھے اس سے بھی اچھی جگہ ملے گی۔ اللہ ہم کو قال له صاحبه ويحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کیا تم اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کر رہے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں ایک بھلا چنگا انسان بنا دیا۔ لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتا۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ قوت الا باللہ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ اگر تمہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میری دولت اور اولاد تم سے کم ہے، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تو میرے رب سے کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ مجھے تمہارے باغ سے بہتر چیز عطا فرما دے اور تمہارے اس باغ پر کوئی آسمانی آفت بھیج دے جس سے وہ چمکتے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، چکنے میدان میں تبدیل ہو کر رہ جائے، سمجھ آئی نا؟ وہاں پہ دیکھا کر بولا کرو او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے پھر تم اسے تلاش بھی نہ کر سکو، چشمے مش میں آئے نہیں سارے واپس چلے جائیں۔ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا، جبکہ اس کا باغ اپنی ٹٹیوں، یہ لفظ کیا یار، پر گرا پڑ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا ہوتا، بدماشی کی تھی نا، ٹکر لی۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور اسے کوئی ایسا جتھ میسر نہ آیا جو اللہ کو چھوڑ کر اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ اپنا دفاع کر سکے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، ایسے موقع پر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ مدد کا سارا اختیار سچے اللہ کو حاصل ہے، وہی ہے جو بہتر ثواب دیتا ہے اور بہتر انجام دکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔ مال پر نہ اترائیں،
اللہ سے ڈریں، ہر حال میں خرچ کریں اللہ کے راستے میں، اور جو مال دیا ہے اس پر اترائے نہیں، اکڑے نہیں، بدماشی نہ کریں، تکبر نہ کریں، غرور نہ کریں۔ جو کچھ دیا ہے اسی نے دیا ہے، اس نے دیا ہے تو اس وہ چھین بھی سکتا ہے۔ سمجھ آئیے، بادشاہ کو فقیر، فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ سمجھ آئیے، خان کو جیل میں بھیج سکتا ہے، نواز شریف کو جیل میں بھیج سکتا ہے۔ سمجھ آئیے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ساری، اللہ ہی جانتے ہیں کون صحیح ہے کون حق پر ہے۔ خاموش، ٹھیک ہے جی، مثال دے رہے ہیں نا، اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو مطلب جی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔